دوستو امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کا احترام پورا عالم اسلام کرتا ہے، اور یقیناً اس احترام کے پیچھے ان کا منصب بھی ہے کہ وہ کعبہ میں امامت کے منصب پر فائز ہیں، اور ایسی قدر و منزلت رکھنے والے شخص کی کون عزت نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس کی دل موہ لینے والی شخصیت بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کو ان کا گرویدہ بناتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سعادت بخشے کہ آپ حرم پاک میں جائیں، امام کعبہ کی امامت میں نماز ادا کریں تو ان کی زبان سے قرآن پاک سنتے ہوئے آپ وجد میں آ جائیں گے۔ بلا شبہ کلام الہی امام کعبہ کی تلاوت میں ایک الگ ہی تاثیر رکھتا ہے، اور لوگ خود امام کعبہ بھی اکثر اوقات تلاوت کرتے ہوئے رو پڑتے ہیں۔ یقینی طور پر شیخ عبد الرحمن السدیس اس کام کو ایک مشن سمجھ کر کرتے ہیں، ایک ڈیوٹی جانتے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس مشن کو اپنی اگلی نسل تک بھی منتقل کیا ہے۔ اور پیپل لائف کی آج کی ویڈیو میں آپ کو امام کعبہ اور ان کے بیٹے کی تلاوت کے کچھ ریئر مناظر دکھائیں گے، اور شیخ عبد الرحمن السدیس کے بیٹے کی تلاوت سن کر آپ یقینی طور پر بول اٹھیں گے کہ جس کا باپ امام کعبہ ہو تو اس کی تلاوت بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ مگر دوستو ہمیشہ کی طرح ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ پیپل لائف کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو سب سے پہلے تو آپ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس اور ان کے بیٹے کی تلاوت کلام پاک سنیے، اور بلا شبہ دونوں حضرات نے اس خوبصورت انداز میں قرأت کی ہوئی ہے کہ یہ حق بنتا ہے کہ ہم خاموش بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے یہ الفاظ اپنے دل پر اترتے ہوئے محسوس کریں۔ آپ ان دونوں کی تلاوت سنیے، اور آخر میں کمنٹ میں ہمیں بتانا مت بھولیے گا کہ آپ کو شیخ عبد الرحمن السدیس کی تلاوت زیادہ پسند آئی یا ان کے بیٹے کی۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قارئ عبد الله بن عبد الرحمن السديس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه
دوستو امام کعبہ شیخ عبدالرحمن السدیس نے اپنے بیٹے کی تربیت ہی انہی خطوط پر کی ہے۔ وہ اس کے بچپن ہی سے اسے قرآن کی جانب راغب کر رہے تھے۔ شیخ عبدالرحمن السدیس کے بیٹے فہد نے مکہ مکرمہ میں حفظ قرآن کے اسکول مدرسہ ابن عامر میں داخلہ لیا تھا اور اسکول کے پہلے دن شیخ السدیس بھی پہلی جماعت میں اپنے بچے کے برابر والی نشست پر بیٹھے تھے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تھی جسے بچوں نے ان کے ساتھ دہرایا تھا۔ اب بظاہر تو یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، مگر امام کعبہ شیخ عبدالرحمن السدیس کی اپنے بچے کے ساتھ انوالومنٹ بتاتی ہے کہ وہ شروع دن ہی سے اپنے بچوں کو کس ڈائریکشن میں لے کر جانا چاہتے تھے، اور اس کا اثر، اس کا نتیجہ آپ نے آج کی ویڈیو میں دیکھ لیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح خوبصورت انداز میں امام کعبہ کے بیٹے بھی تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، اور یقینی طور پر شیخ عبدالرحمن السدیس کے دل میں یہی خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جس عزت کے ساتھ انہیں نوازا ہے، جس منصب پر انہیں فائز کیا ہے، تو آگے ان کی اولاد کو بھی یہی عزت و تکریم حاصل ہو، وہ بھی اس منصب کو ایک مشن سمجھ کر قبول کریں۔ ویورز، کیا آپ جانتے ہیں کہ شیخ عبدالرحمن السدیس امام کعبہ کس طرح بنے تھے؟ یہ واقعہ انہوں نے خود لوگوں کو سنایا تھا۔ وہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک لڑکا تھا، اس کی عمر یہی کوئی 9-10 برس ہوگی، وہ بھی اپنی عمر کے لڑکوں کی طرح شریر تھا، بلکہ شاید اس سے کچھ زیادہ ہی۔ یہ وہ دور تھا جب نہ آج کی طرح بجلی کے پنکھے ہوا کرتے تھے، نہ گیس کے چولہے، گھر بھی مٹی کے، چولہا بھی مٹی کا ہوا کرتا تھا، نہ اس زمانے میں دولت کی اس قدر ریل پیل تھی جو آج دیکھی جا رہی ہے۔ ایک دن اس بچے کے گھر مہمان آ گئے۔ اس بچے کی ماں نے اپنے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ یہ لڑکا بھی قریب ہی دوستوں کے ہمراہ کھیل رہا تھا۔ ماں نے جیسے ہی سالن تیار کیا، بچے نے شرارت سے اس سالن میں مٹی ڈال دی۔ اب آپ خود ہی اس ماں کی مشکل کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ غصے کا آنا بھی فطری تھا، مگر غصے سے بھری ماں نے صرف اتنا کہا کہ جا تجھے اللہ کعبہ کا امام بنا دے۔ اتنا سنا کر ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس رو پڑے اور کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ شریر لڑکا کون تھا؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ وہ شریر لڑکا میں تھا، جسے آج دنیا دیکھتی ہے کہ وہ کعبہ کا امام بنا ہوا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے منصب اس کی والدہ کے غصے میں کہی گئی ایک بات کی وجہ سے عطا کیا۔ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس یہ واقعہ کئی بار سنا چکے ہیں، اور جب بھی سناتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ واقعہ سنا کر ماؤں کی اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ وہ اولاد کے معاملے میں ذرا دھیان دیں، غصے یا جذبات سے مغلوب ہو کر بھی اپنی اولاد کو برا بھلا نہ کہہ بیٹھیں، کیونکہ ماؤں کی لب کی ہلکی سی جنبش بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ماؤں کی کہی ہوئی باتیں قبول کرتا ہے۔ اور یقینی طور پر شیخ عبدالرحمن السدیس نے اپنی ماں کا یہ عمل اپنے پلے سے باندھا ہوا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی تربیت میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، بہت انوالوڈ رہتے ہیں۔ اپنے بیٹے کے بچپن ہی سے خود اسے حفظ کے اسکول میں لے کر جاتے تھے، پاس بٹھا کر اسے سبق یاد کروایا کرتے تھے، اور آج اس ایفرٹ کا نتیجہ ہی ہے کہ ان کا بچہ دنیا بھر میں تلاوت کلام پاک سنا کر لوگوں سے محبتیں وصول کرتا ہے۔ پیپ لائیو کے توسط سے یہ مثال آپ کے سامنے پیش کرنے کا محض ایک ہی مقصد تھا کہ جن کی اولاد ہے وہ بھی اسی طرح اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہو، ان کی تعلیم و تربیت میں دلچسپی لیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اگر آپ کے دل میں یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے۔ بہت جلد کسی ایسی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہ ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائیو کے سبسکرائبرز بنیے۔ اگلے سیشن تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔